الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. محترم ناظرین، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس مختصر نشست میں رمضان المبارک کے ایک اور ذیلی موضوع پہ ہم بات کریں گے. سورۃ فرقان کی آخری آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، کہہ دیجئے اگر تمہاری یہ التجائیں اور دعائیں نہ ہوتی تو اللہ کو تمہاری مطلق پرواہ نہ ہوتی. محترم ناظرین، دعا مومن کا ہتھیار ہے. بالخصوص رمضان المبارک میں بندہ مومن جب روزے سے ہوتا ہے تو اس کی اہمیت و افادیت اور بھی بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، ان للصائم عند فطرہ لدعوۃ ما ترد، کہ روزے دار کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے وہ اللہ کے حضور اپنی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو رد نہیں فرماتے. تو کیا معلوم ہوا کہ روزے کا وقت ایسا وقت ہے کہ جب دعا کرنی چاہیے. اب سوال یہ ہے کہ انسان کی تو بہت ساری حاجتیں ہوتی ہیں، انسان اللہ رب العالمین کے حضور سوال کرتا ہے، لیکن اس موقع پہ انسان کو سب سے بڑھ کے جو سوال کرنا چاہیے وہ کون سا سوال ہے؟ اس کا اشارہ ہمیں اور دو روایات سے ملتا ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے خزانے سے کیسے زیادہ سے زیادہ خیر پا سکتا ہے اور اپنی نجات کے لیے رستہ ہموار کر سکتا ہے. جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابن ماجہ میں ایک روایت ہے کہ اِنَّ لِلَّهِ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، کہ اللہ تبارک و تعالی جب افطار کا وقت ہوتا ہے، یعنی غروب آفتاب کے آس پاس کا وقت ہوتا ہے، تو لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، ان کی گردنوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، چھڑاتے ہیں. تو یہ ہر رات ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں انسان جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے. اور کس طرح بچائے؟ اس کا بھی اشارہ ایک اور روایت سے ملتا ہے ابن حبان اور ابن خزیمہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر کی سیڑھی پہ قدم رنجا ہوتے ہیں کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے حبیب، من ادرک شہر رمضان فلم یغفر له فدخل النار فابعده اللہ قل آمین فقلت آمین، کہ جو بندہ رمضان المبارک کا یہ برکتوں والا مہینہ پائے اور پھر وہ اللہ رب العالمین سے اپنے گزشتہ کیے ہوئے گناہوں پر توبہ نہ کر لے، معافی نہ مانگ لے، بس پھر وہ جہنم میں گیا اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے دور فرمائے، تو آپ کہیے آمین. تو آپ نے فرمایا میں نے کہا آمین. اندازہ کیجئے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین ہے کہ اس غنیمت والے موقع پر اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے، اور دعا بھی کون سی؟ دعائے استغفار کر کے اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچا لیتا، تو اس سے زیادہ بد نصیب اور بدبخت کوئی نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح سحری کا وقت بھی بڑا برکت والا وقت ہے. جیسے سورۃ الذاریات میں اللہ تبارک و تعالیٰ متقین کی ایک صفت بیان کرتے ہیں. ایک مشہور آیت جو اس رمضان کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے ممبر پر دروس میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، اسی طرح تم پر بھی فرض ہیں، مقصد یہ کہ تم متقی بن جاؤ. تو متقین کی ایک صفت بیان ہو رہی ہے کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ وہ کم ہی اپنے بستروں کے ساتھ لگے رہتے ہیں، وبالاسحار هم یستغفرون، اور سحری کے وقت وہ اللہ رب العالمین کے حضور دعائے مغفرت کرتے ہیں، یعنی اپنے کیے ہوئے گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. کب؟ سحری کے وقت. محترم ناظرین، یہ متقین کی صفت ہے. روزے کا جہاں ایک مقصد ہے کہ تقوی شعار بن جائے انسان آئندہ کے لیے، وہاں دوسرا یہ بھی ایک رمضان کا مقصد ہے کہ اپنے گزشتہ کیے ہوئے گناہوں پر اسے یہ موقع دیا گیا ہے رمضان کے مہینے میں کہ وہ استغفار کر لے، توبہ کر لے اللہ کے حضور. اس سحری کے وقت کے بارے میں ایک اور روایت ہے
بخاری مسلم میں تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کرو کیونکہ یہ بڑا برکت والا وقت ہے، اس میں بڑی برکت ہے۔ سحری صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ سحری کے وقت اٹھنا اور قیام کا، دعا کا اہتمام کرنا اللہ کے حضور، یہ سحری کرنا ہے۔ جیسے ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا رحمتیں اور برکتیں ہیں۔ بخاری و مسلم میں ہی یہ روایت ہے کہ ينزل ربنا تبارک و تعالی الى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ ایک تو ہے کہ بندہ اللہ کو پکارتا ہے، یقول، ادھر سے ندا آتی ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، ہے کوئی اس وقت دعا کر لے میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کوئی مجھ سے سوال کر لے میں اس کو ادا کر دوں، من یستغفرنی فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے استغفار کر لے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو محترم ناظرین، کیسے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو افطاری کے وقت کو موقع غنیمت سمجھ کے اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اور سحری کے وقت اپنے بستروں سے الگ ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم عزم کریں کہ بالخصوص رمضان کے اس مہینے میں روزوں کا اہتمام بھی کریں اور روزہ دار ہونے کی حیثیت سے افطاری کے وقت اللہ رب العالمین کے حضور دعا بھی کریں، ترجیحاً استغفار کریں، اور اسی طرح سحری کے وقت اللہ کے حضور استغفار کریں تاکہ ہم سے جو گناہ سرزد ہو چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما دیں اور آئندہ کے لیے ہم تقوی شیار بن جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اس کے ساتھ ہی آئندہ کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اس درخواست کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر فرمائیں۔ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ہمارا تعلق رہے اور اصلاحی اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس چینل کو سبسکرائب فرما لیں۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ فرمائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔